سویڈن سے بات کر رہا ہوں. سویڈن بھائی. اور میں جی پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے کال کر چکا ہوں اور میں دیوبندی سے شیعہ ہوا تھا اپنی ریسرچ سے. خدا آپ کو عزت. اگر آپ کے لیکچرز مجھے پہلے مل جاتے تو میں بہت پہلے ہو جاتا. خدا آپ کو سلامتی عنایت فرمائے. تو بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے آپ کا. میں نے صرف تھوڑا سا جلدی سے ایک دو باتیں کہوں گا. جی وہ میں نے کہنی ہے. یہ علی الحسن نقوی، یہ جو مرزا انجینئر گروپ ہے، جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں 11 اماموں کو اور وہ بڑے دین اعلیٰ پائے کے عالم تھے، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کو کیوں نہیں مانتے؟ یعنی کہ یہاں سے ان کی منافقت دیکھیں. وہ ابو حنیفہ جو ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہے 2 سال میں، وہ کہتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر مجھے 2 سال نہ ملتے. وہ اس کو فقہ کو عمل کرتے ہیں. تو امام جعفر صادق جنہوں نے فقہ لکھی، جن کی ہے موجود، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ میرا ان سے ہے تاکہ وہ اپنی منافقت کو دور کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دین تو سارا انہوں نے لیا ابو ہریرہ سے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 2-3 سال میں مسلمان ہوا تھا. اور اگر ہمارے پاس کوئی ابو بکر یا عمر کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو ہم پھر بھی مان لیتے کہ بھئی وہ ان کے ساتھی رہے ہیں، انہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں. ان سے تو سوائے 20-25 حدیثیں ہیں صرف. تو یہ ابو ہریرہ آ کے بیچ میں 5000 حدیثیں آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس سے ان کے بہت بڑا ڈینٹ ہے ان کے دین میں. تو اور دوسرا میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جب یہ آپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ایک ہم نے لسٹ دے دیا کاشف بھائی کی، مولوی صاحب کی، مرزا انجینئر، تو یقین کریں دے آر نتھنگ ان فرنٹ آف یو. یہ جسٹ کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں. وہ ہے جیسے بلائنڈ ون آئیڈ مین از اے کنگ امنگ دا بلائنڈ. سو یہ ایکچولی وہ ہیں. تو اور کیا کہتے ہیں، ہاں دوسرا یہ ہے کہ ایک امام مہدی کے اوپر ان کا ایک اعتراض آیا تھا کہ امام مہدی تو پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کی اولاد ہی نہیں تھی. تو ان کو یہ کہنا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر جو ولادت ہوئی تھی وہ آخری دن تک مخفی تھی، اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا تھا. اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. جب 11 کے 11 اماموں کو آپ لوگوں نے شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو تو بچانا تھا، جیسے حضرت خضر، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس میں اتنا وہ سوچنے کی کیا بات ہے. تو بس یہ دو. ہاں ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا اینکر ہے ڈاکٹر شاہد مسعود، وہ نا یہ پولیٹیکل اینالسٹ ہے. اس نے ایک اینڈ آف ٹائم کے اوپر سیریز کی ہوئی ہے ڈاکٹر شاہد مسعود. اس کی ایک ویڈیو ہے جس میں اس نے امام مہدی کے اوپر کسی پاکستانی شیعہ عالم سے ڈسکشن کی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آفٹر 3 or 4 عالم ہی ہیز فاؤنڈ اے ویری گڈ عالم. اور اس نے فلسفہ غیبت بتایا ہے. وہ بہت ہی زبردست ہے. اس میں سارے جوابات دیے ہوئے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کیسے ہیں اور کیسے غائب ہوئے ہوئے ہیں. اور وہ بلکہ غائب نہیں، وہ ہمارے میں موجود ہیں. ان کی شخصیت کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ آ کے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، صرف یہ کہ ہم ان کو نہیں پہچان پاتے. تو بڑا زبردست ہے وہ پروگرام ڈاکٹر شاہد کا. تو دوسرا اچھا ایک اور میں نے بات آپ سے کہنی تھی کہ ایک میں نے روایت کہیں پڑھی تھی، ابو بکر نے ایک 300 درہم کی اونٹنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتہ نہیں 7000 درہم میں بیچ دیا. ان کو ٹھگی لگائی بہت بڑی شروع میں. یہ اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہجرت کے وقت، جب آپ ہجرت کے وقت بات کر رہے ہیں نا؟ جی اسی شروع میں ہجرت کے وقت، ہجرت کے وقت 200 کی. اچھا پیسے لے لیے تھے نا ہجرت کے وقت. لیکن میں نے سنا تھا وہ بخاری میں موجود ہے. بخاری میں موجود ہے. وہ دیکھیں، وہ آئے غار پہ ہم کبھی تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. بات کریں گے کہ آئے غار میں یہ ابو بکر کی آر ہے. ابو بکر کی کوئی تعریف تمجید نہیں ہے بلکہ اس کی مذمت ہے. اور یہ بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابو بکر کی تعریف کی گئی ہے. تو اسی ہجرت کے سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ ابو بکر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہجرت کر چکا تھا اور وہ ہجرت سے واپس مکہ آیا. اور یہ سب کو پتا ہے کہ تعرب بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد واپس آنا مکہ یہ حرام ہوتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، ان سب کو معلوم ہے. تو اب یہ بخاری میں موجود ہے
کہ ابو بکر ہجرت کر کے واپس آیا. پھر ہجرت کر کے واپس آیا تو وہ ایک کافر قریش کا نہیں، مکے میں ایک کافر سردار تھا، اس کی پناہ میں رہتا تھا. یہ بھی بخاری میں موجود ہے. ہاں، اور بخاری میں یہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت اس نے اپنے اونٹ کے پیسے لیے تھے، ان سے اونٹ کے پیسے لیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں اس نے زیادہ لیے تھے، یہ ہم نے بھی سنا ہے کہ اس نے پیسے کچھ زیادہ ہی لیے تھے. اب میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے کہ پیسے اس نے ڈبل لیے تھے. بہرحال ہجرت کے بعد اونٹ کے پیسے لیے تھے اس نے. اچھا ٹھیک ہے نا. ہاں، وہ میں نے کسی مجلس سے سنا تھا کہ عالم کہہ رہا تھا کہ جی پتہ نہیں 300 کی لی اور 1000 کی بیچی. ہاں، وہ خطبہ لوگ کہتے ہیں یہ کہ اس نے پیسے اب کہتے ہیں کہ زیادہ لیے تھے. یہ عین ممکن ہے. بہرحال میں نے اس کا حوالہ میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان کے پیسے دیے تھے اسی وقت. اچھا، ایک بہت ہی زبردست تو نہیں، خیر ایک میری سجیشن ہے. آپ نے ایک سیریز کی ہے جس میں آپ نے لکھا اس کا ٹائٹل کہ باطل ان الحق الباطل کر کے نا، احقاق الحق و ازحاق الباطل. جی، ازحاق الحق. جی، یہ میں نے کہنا تھا کہ یہ نا سرچ میں نکلتی نہیں ہے. اگر آپ اس کے ساتھ اس کا انگلش ٹائٹل لکھ دیں نا تو اس سے سرچ میں آسانی ہوگی. ویسے یہ نہیں نکلتی. اگر آپ سرچ کریں نا آپ کی تو، اور میں نے آپ کے چینل پہ بھی دیکھا ہے کہ یہ مجھے وہاں پہ نہیں ملی، تو اس کو آپ ایڈٹ کر کے نا انگلش میں بھی اس کا وہ کر دیں تاکہ اچھی بات آسانی سے آ جائے گا. اوکے.